بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحویل قبلہ اور تحویل امت کا بیان۔ 17ویں رکوع میں تحویل قبلہ کا حکم ہے۔ مسلمانوں نے مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کی۔ پھر تحویل قبلہ کا حکم آیا اور مسجد حرام کو قبلہ قرار دے دیا گیا۔ اس موقع پر آگاہ کیا گیا کہ صرف قبلہ تبدیل نہیں ہوا بلکہ امت بھی تبدیل کر دی گئی ہے۔ بنی اسرائیل کو ان کے جرائم کی وجہ سے دنیا کی امامت کے منصب سے معزول کر دیا گیا اور یہ ذات اب مسلمانوں کو دے دیا گیا۔ ان کی ذمہ داری لگائی گئی کہ وہ دین حق کی تبلیغ، اس پر عمل اور اس کے نفاذ کے ذریعے نوع انسانی تک اللہ کا دین پہنچانے کا حق ادا کریں، اسلام کی تعلیمات کو سیکھیں، ان پر عمل کریں اور ان کے اجتماعی احکامات کے نفاذ کے لیے جدوجہد کریں۔ اجتماعی احکامات کے نفاذ سے ہی وہ اسلام کے دین حق اور قابل عمل ہونے کا ثبوت پیش کر کے نوع انسانی پر حجت پوری کر سکیں گے۔ یہ بڑی کٹھن ذمہ داری ہے۔ اللہ ہمیں یہ ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رکوع 18 ہے جماعت تیار کرنے کا نبوی طریقہ کار۔ 18ویں رکوع میں وہ طریقہ کار بیان کیا گیا ہے جس کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صالح جماعت تیار کی جس کی قربانیوں کے ذریعے سے بالآخر اللہ کا دین غالب اور نافذ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیات سنا کر لوگوں کو جھنجھوڑا اور متوجہ کیا۔ جو لوگ متوجہ ہوئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانسار بن گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قرآن کے ذریعے سے ان کی تربیت اور تزکیہ کیا، ان کے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکالا، آخرت کی فکر اور اللہ کی محبت کو ڈالا اور دین کے لیے مال لگانے اور اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے کا جذبہ پیدا کیا۔ انہیں قرآن کے احکامات سکھائے اور پھر ان احکامات کی حکمت بتا کر انہیں دین پر ثابت قدم کر دیا۔ ان ثابت قدم افراد کی جدوجہد سے دین حق غالب ہوا۔ آج بھی غلبہ دین کے لیے اسی اسوائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کر کے کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ رکوع نمبر 19 راہ حق میں قربانیاں دینی پڑیں گی۔ 19ویں رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ نوع انسانی تک اللہ کے دین کی تبلیغ کا حق ادا کرنا ایک کٹھن ذمہ داری ہے۔ ضروری ہے کہ اس ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے اللہ سے مدد مانگی جائے اور صبر و استقامت کی روش اختیار کی جائے۔ حق کی راہ میں مال و جان قربان کرنے کے مراحل آ کر رہتے ہیں۔ جو لوگ ان مراحل میں ڈٹ جاتے ہیں ان پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور انہیں ہدایت یافتہ ہونے کی سند عطا ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔